سجدہ ہے مجرا نور کا، 12 برجوں سے جدا ایک ایک ستارہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ نہایت ہی معزز و محترم حضرت علامہ مولانا بھائی فلک شیخ مجھولی صاحب، اللہ کریم انہوں نے علم و فضل دے اندر برکت فرمائے۔ انہوں میں سوف دیتا ہے اللہ علیہ سوف انجمن مرحبا یا مصطفیٰ ٹھٹا مہما، انہوں نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اور جنہ دوستاں نے اہتمام کیتا ہے، بابر اقبال چشتی صابری اور جڑے دوست دے نال، اللہ انہاں سارے نوں برکت دے اور اس محفل میلاد شریف نو اللہ قبول فرما لے۔ ساتھیو عزیزو، میرے تو قبل حضرت صاحب آپ نو خطاب فرما رہے سن، میں نہیں سن سکیا، چند گلاں گاہے گاہے میں سندا رہا، باقی میں چونکہ پھر اتھے مصروف ساں، تو یقیناً انہوں نے پڑھے لکھی آدمی دی گفتگو، پڑھے لکھے علماء دی گفتگو اپنے انداز نال ہوندی ہے، یقیناً انہوں نے توانوں اچھی بات دسی ہوئے گی۔ اللہ کریم انہوں دے علم و فضل وچ، زہد تقوی ورع وچ اور برکت فرمائے۔ اس مسجد امام صاحب خطیب صاحب اللہ انہوں نے خدمت دین واسطے چنے، اللہ انہوں دی خدمات اور برکت فرمائے۔ جنہ بچیاں نے اس محفل میں شرکت کی تھی، دور نزدیک تو چل کے آئے ہو، اللہ تہاڈی شرکت قبول فرمائے۔ ایک دعا ہے جڑی میں خطبے وچ پڑھی، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دی دعا ہے۔ اللہ دے نبیاں دیاں دعاواں بھی سونیاں ہوندیاں۔ جی توجہ ہو گئی جناب؟ ساڈی دعا تے جاندی ہے بھئی شاہ جی دعا کرے ہے مجھ اس واری کٹی دے، ساڈی دعا ہے وہ بھی چور نوکری تے لگ جائے، کنڈا بات ہو جائے، دکان چل پوے، ساڈیاں دعاواں دا بعد ایک سے کر کے نا مک جاتا ہوتا ہے۔ مڑ دعاواں بندے نے اپنے معیار کے مطابق ہی منگنی ہوگی۔ دعا منگن والے نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم اور آمینہ کھنالے نے حضرت اسماعیل۔ دعا منگن والے اتنی ایڈی لمبی نہ آکھو، مہربانی کرو گے بھائی جتنے بھی نیڑے ہے اندہ کچھ بٹن تھوڑا جا ہو تاکہ ان کی زبان اللہ بھی دنیا دے لیول میں چاہ جائے۔
تے جے نہیں دیتا تے بٹن آف کر چھٹو، اس لیے اسی تقریر بند کی تھی، موڑ اپنا بٹن من چھڑیا ویلا بھائیو معمول تو آن کے سبحان اللہ ہوتی ہے کہ ثواب کے بجائے مجلس وچ محفل وچ مزاح دا رنگ پیدا کر دی، حضور دی محفل کو اپنے رنگ وچ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم آپ سے راضی ہوئے، آپ نے پنڈ دے لوگ بہت اچھے لوگ، میں جدوں بھی اتنے آیا میں مطمئن ہویا کہ اچھے لوگ مہمان نواز نے، محبت والے نے، پیار والے نے اور بہت اچھے بچے نے۔ اللہ انہاں سارے بچیاں بھی برکت عطا فرمائے۔ جیڑی بندہ مطمئن ہوئے تو دسنا چاہیے، نہ مطمئن ہوئے تو تاں بھی دسنا چاہیے تاکہ اگلے بندے اپنی غلطیاں دور کریں۔ میں مطمئن کہ اچھے بچے نے اور اچھا انتظام کریں۔ مسجد سونی بنائی نے، پتہ نہیں ہونا دیا ہے یا کوئی نہ بڑی سونی، ابن تسی جان دے ہو مسیحتے ہوں دے ہو یا نہیں ہوں دے، میں یہ دیکھیا بڑی سونی تو میں خواہش بھی کی بچے آگے میں مسجد وچ نماز پڑھنا، انہاں کو آخیا مسجد وچ رش بن جانا، تسی اتنے پڑھ لو، نہیں تو میری خواہش سی کہ میں مسجد وچ نماز پڑھا، کیونکہ مسجد وچ نماز پڑھن کا مزہ بھی زیادہ ہونا ہے تو ثواب بھی زیادہ ہونا ہے۔ خیر وہ پھر انتظامیہ والے زیادہ بہتر جانتے ہیں ماحول میں، انہوں نے نال تعاون کرنا چاہیے۔ جی حضرت ابراہیم دعا منگیے اور منگی اردو میں جدو اللہ کا گھر تعمیر کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بمانا اس کو ہوتا ہے، مفسرین علماء لکھتے ہیں کہ جدو لفظ اس آگے ہو دا مانا ہوتا ہے یاد کرو، اس بمانا اس کو یاد کرو۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ کے نبی ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یاد کرو جدو انہاں کعبے دیاں دیواراں اٹھائیاں۔ بھائی ذرا غور کرو، ساڈے کول رواج ہے جدو بندے کسی بندے کا گھر بنائے نا تو بنا کے آنے مبارک وہ آتا ہے وہ کی لینی ہے مبارک، وہ پھر دستا ہے کہ ایسے ہو جائے وہ گھر والے اپنے ہمت مطابق دے دیں گھر بنے ہیں اللہ کا تے دنیا میں جوش تو بڑا گھر کوئی نہیں، اور ایک گھر ایڈا پیارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نام والا بیت تھے پہلا گھر وہ دے الناس للذی ببکہ اللہ کا پہلا گھر جڑا لوگوں واسطے مکہ وچ بنایا گیا ہے، مبارکاً وہدی للعالمین۔ یہ برکت والا بھی ہے، ہدایت والا بھی ہے۔ کعبہ شریف برکت والا بھی ہے، ہدایت والا بھی ہے۔ اندر غور کرنا چاہیے تو ہم جڑے سمجھدار سینسیبل تقریر کے بندے صرف شکل سننا ہوندے انہاں بندیاں پیدا کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو، یہ کعبہ ہے تے بندیاں کا بنایا ہوئے، بندیاں کا بنایا ہوئے۔ اللہ کے بندے نا حضرت ابراہیم وہ اونچے بندے نبی بھی نہیں لیکن عابد تے ہے نا اللہ دے، انہاں بنایا ہے میٹیریل وچ پتھر لگے، لیکن اللہ فرماتا ہے مبارکاً یہ پتھر برکت والے والے۔ ایک اس تو کہ پتھر اللہ دے گھر پہ دوجہ نہ پتھروں نبیاں کا ہاتھ لگتا ہے۔ اوے بھائیو، جس پتھر کی نسبت اللہ نہ ہوئے اور پیاریاں کا ہاتھ لگے جی وہ پتھر برکت والا ہے جیڑا ہوئے ولی اللہ کا تے اللہ کا قرآن تے محمد کریم دے فرمان دا عالم ہوئے
نقشے کامل ہوئے سوچو رب دے فقیراں وچ کتنی برکت ہوئے گی پھر سو میرے نبی پاک سے سوال ہوا سنیا کعبہ بندہ کعبہ شان والا ہے یا بندہ مومن شان والا ہے فرمایا کعبہ بھی بڑی شان والا ہے پر بندہ مومن دی شان کعبے نالوں بھی بلند ہے کتنی بلند ہے شریعت کا قانون ہے کہ اگر ایک مسلمان مومن موحد میں کوئی کافر پھڑ لے اور کبھی کہ مسلمانہ کو اختیار ہے یا میں ایس مومن بندے کی گردن اڑا دینی ہے تو یا کعبہ ڈھا دینا ہے ایک چیز مان لو چائس کرو تو شریعت آندھی ہے مسلمان مومن کو بچا لو کعبہ ڈھا مطلب کی ہویا کہ بندہ مومن بھی جان کعبے نالوں بھی قیمتی ہے میرے رب فرمائے من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا جس نے ایک بندے قتل کیتا اس نے پورا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے اور جس نے ایک بندے کی زندگی بچائی اللہ کا قرآن ہے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا واہ میرے سونے باقی اتنی اونچی گل لکھی ہوئے تو تیری کتاب اچھی لکھی ہوئی پڑھنی ہے میرا اللہ فرماتا ہے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر اتنی شان بندے دی اور اتنی قیمتی جان بندے دی یا کعبے وچ برکت بندہ مومن اللہ دے درویش کو کتنی برکت ہوئے گی توجہ ہو گئی ایک گل اور کرا اس نو بھی نال جوڑ لو پھر واپس پلٹاں گے اسی جڑا درویشاں نال تعلق بنانے اس سے کوئی بڑھانے کہ کعبے وچ جان لگیاں خرچہ بھی ہوتا ہے تے ٹائم بھی ساڈے کول نہیں لگدا ٹائم تے لگ بھی جائے تے پھر ساڈے فاصلاتی نظام ایسا کہ کعبہ شریف کو جا نہیں سکتے کہ اللہ فرماتا ہے کعبہ گھر میرا ہے بندہ ولی میرا ہے میرے گھر کو بھی جائیں تے برکت ہے میرے ولی کو بھی جائیں تے برکت ہے اللہ آپ برکت دے آئیے رینا لیونار اللہ کا قرآن سنیے اور سمجھیے اللہ فرمانے انہا اول بید وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی سجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والے
ستھریا کرنا یار کے جیڑا اس ویلے گھر کو ستھریا کرے او نبی بھیج جیڑا اس گھر کو ستھریا کرے او نبی گھر جیڑا میرے گھر کو ستھریا کرے ہائے پتہ نہیں ان کسی سنگین سمجھ آ جائے غلط بڑی میں بنا کے لے آتی ہے ان سمجھ آتے پھر تو صحاب ہے نا میرے حضور کا میلاد ہویا آج یہ بہت پیشہ جاما کے مارے گھر اور اتنے سمجھ جب حضور کا میلاد ہویا تو عبد المطلب فرماتے میں کعبے کا طواف کیا کرتا میں کعبے کا طواف کیا کرتا کہ کعبے کی آواز آئی تطہرنی ربی تحقیق میرے رب نے آج میں پاک چھڑے من ارجاس الاسنام و انجاس المشرکین بتاں دیاں پلیدیاں تو ہوئی تے بت پرستاں دیاں پلیدیاں تو ہوئی آج میرے رب نے مینوں پاک کر چھڑیا کیوں آج اس نبی کا میلاد ہویا ہے جڑے سارے بت میرے چکا ڈکے مینوں مڑ اس سے طرف سے لے ہوتے جتھے ابراہیم بنایا اگینا میری بنا میرے نبی سرکار نے کعبہ پاک کیتا اللہ فرمایا سونیا سودا ہو گیا تو میرا گھر پاک کیتا ہے میں تیرا گھر پاک کر دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سونیا تو میرا گھر پاک کیتا میں تیرا گھر پاک کر چھڑیا ادھار دے توجہ ہے نا حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے یہ بھی بڑی مان ہوتی ہے پر دعا تیری تھانت مانگی جی دعا کے جگہ مگنی یہ بھی بڑی فن سارے سمڑے بدے انتے من بھی نہیں نہ ہوگی ہر تھان میں اللہ سن لیتا ہے بندے کو پاک تھان مسا رجاؤ کعبے تے پہلی نظر کعبے تے بابے تے جو مرضی مانگنی میرے لاڑے پر ایک مائی آج کل گئی گھومتی جی تے وہ ماشاءاللہ بڑے کھلتے کیوں دیا ہے تے میں کہا مائی اس لئے کعبے شریف تے نظر پڑے گا میں پھر مائی دا امتحان لے رہا ان پڑھ مائی سی میں کیا مائی جی اگے تو ڈیکونا کو ٹریکٹر بھی ہے تھریشر بھی ہے اللہ بھی ہے زمین بھی ہے تے انتا پہ تو پہلی نظر پڑے نا تے دعا مانگی اللہ تے کمپین دے میں مائی نے کہا بولا میں یہ دعا مانگو اور کمپین نہیں وہ ٹولی جاتی ہے کھلو پہ اور ساتھ کیا شاہی نام میں یہ دعا نہیں مانگ رہی میں تے ہو گئیاں بڑی تے آئیاں پہلی باری اگے پتہ کوئی نہ میں ان دعا مانگنیاں اللہ میرے سارے بچیاں نے تھے لیا رہے کپڑیاں بدیاں پتہ ہی کوئی مقدار آپ کو دعا کے مانگے حدیث شریف میں چوکا ہے کہ تو بندیاں جنت پہ جانا ہے جنت پہ اللہ فرمایا جنتیوں کو جو اور مگنا جیسے مانگا وہ نہ سوچی پہ جانا ہے وہ کلی شہر جیسے جنت جیسے نہیں کہ ان مانگی شاید سوچا بھی تبیزیاں کی چیزیں تو اللہ فرمایا جو مگنا ہے مانگ لو جنت ہے تو وہ بدیاں پہ لاکھ ہے بھئی یار ہوئے تھے کلی شہر جیسے نہیں کہ ان مانگیے تو پھر سیاڑیاں آکھنا ہے سامنے نہیں پتا کسی عالم کو جاؤ جنت جیڑے عالم ہیں انہاں کو جاؤ تو انہاں کو پوچھو بھئی دسو اور
کیڑی شے منگیے تے علماء دساں گا اے منگو اے دا مطلب ہے کہ علماء کول بندیاں نوں جنت وچ بھی جانا ہونا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں علماء کرام کو جنت وچ بھی جانا ہونا ہے ہن بھی علماء کو بیٹھا کرو بزرگان دین نے لکھے آج ہی میں پڑھ رہا سا آج ہی میں پڑھ رہا سا علماء نے بزرگان دین نے لکھے کہ جیڑا بندہ اللہ والیاں کو اٹھتا پاندہ رہندا ہوئے نا اللہ پاک او دے اتو غضب تے عذاب ہٹا کے رکھ دے کہ آپ ہمیں نہیں چنگا کا اٹھن بان چنگیاں کوڑ سکوڑ نہ آگیا آج میں دوران مطالعہ میرے سے ایک چیز میرے سامنے گزری تو میں بڑا اس چیز میں مطمئن ہوا کہ چلو اللہ والے قربان نبی کوئی نفع دیتا گناہ گاران بھی ہوئی ہوتا ہے کہ اللہ پاک انہوں نے صدقے گناہ کا ساڑھے جڑے عذاب نے اٹھال چھڑ دے کوئی چھڑ دے ہوئی نظمان نہ چنگیاں کوڑے حقوق چنگیاں کوڑے نہ بیا کرو کسے ملے ٹائم کھڑ کے نہ اتنے رچھے نہ بیا کرو ہر بیڑے میں تے ہوئے نہ مریداں کوئی ران ادارا نہ جڑے جدو پنڈ آگئے وہ اسلام کرتے کسی بھی پنڈ جائیے نا تو والے مریدہ کے ملتے ہیں تو موڑا بنیے سے بھی بڑے مریدہ سے آنا کرو میں کہی ٹھیک ہے اگلے سال مر ملے ہے سیان ہو جائے سمجھ آئی کوئی نہ عزیز من بدوستان من حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے اپنے گھر سارے ہی بنا لیا مزہ تاں ہے اللہ کا گھر بنائیے رب کا گھر بنانا سنت انبیاء ہے جی حضور لکھتے ہیں کہ جنہا بندہ مسجد میں جھاڑو دے ہوئے کرے اللہ اس دے گھر میں برکت کرتے جس بندے کی بچیاں دی شادی نہ ہوئی بھی ہوگی وہ مسجد جھاڑو لگایا کرے صفائی کریا کرے اللہ پاک کو بچیاں دے نیک اسباب بنا دیتا ہے اے بزرگاں دا تجربہ شدہ نسخہ ہے متوجہ ہو گئے ہو حضرات حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے ہیں تے جدو دیوارہ ہو گئی ہیں نا اونچیاں دیواراں تھوڑیاں جیاں اونچیاں ہو گئیاں تے پھر قد تو اونچیاں دیواراں ہو جان تو پتہ ہے ایسی گو کرنے تے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قد تو دیواراں ہو گئیاں اونچیاں تے اللہ فرمائے جبریل ایک جنتی جو پتھر لے جا تے میرے محبوب نو آکھ نبی سونے ابراہیم نو بھائی دے اتے کھلو جاؤ جنی دیوار اونچی ہوتی گئی آپ پہ اتا ہوتا جائے گا اوہ سمجھ آگئی حضرات کے کوئی نہ حضرت ابراہیم پھر وہ دے اتے کھلو کے تے کعبہ شریف تعمیر کر دے رہے تے جتھے کھلو کے بنان دے رہے ہیں نا چونکہ پتھر جنتی سی انہیں اللہ دے نبی دے قدمان اپنے سینے وچ سمو لیا جتھے نشان قدم لگے نا انہیں وہ نشان اپنے سینے سے تھلے نرم ہو گیا نا سختی دور ہوئی تے وہ قدمہ دا نشان دے سینے تے پتھر دیتے چھپ گیا جدو وہ نشان چھپ گیا نا تے اللہ پر محبوبہ دیاں قدمہ نہ لگائیں ہن میں بندیاں کو تیری تعظیم کروانی بندے پر کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی شے بنائی ہے تے پتھر ہی نہ کوئی ولی اللہ پتھر ہی نہ کوئی ولی اللہ وہ عالم نہیں جی عالم دکتر نہیں جی یہ تے نباتات جو ہے پتھر ہویا تے میں کہ اس کو سباؤ تے جو کوالٹی کی ہے کہ وہ اللہ دے نبی دے قدم لگے میرا اللہ فرماتے وَتَخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سونے ہے پتھر پر مصلی کرے دے کول ڈاؤ اللہ نے نبی نے فرمایا وہ جدوں طواف کچھ کرنا ہے تو مستحب والے کا طواف سارے دامن گھر دا کر کے تے نفل اس پتھر دے کول کھڑے آ گئے مرغوں دے کول کھلو کے دعا کرے آ گئے اللہ فرمایا اے پتھرا تو یار دیاں قدماں نال لگ گئے تیری بھی تعظیم ہوئے تے او جڑے بیلی سانا سننا با بلیاں دیاں مزاراں تے گنبد نہ بنایا کرو انہاں اس پتھر تے گنبد اللہ دے ویڑے وچ بنایا سبحان اللہ جڑے بیلی سانا سننا با پتھر تے گنبد نہ بنایا کرو اے دورے انہاں اس پتھر تے گنبد بنایا ہے اللہ دے ویڑے وچ میں کہا نہیں تے شرک ہو جائے تے تسی اللہ دے ویڑے وچ شرک نہ کرو اگر یہ پتھر کی تعظیم کری ہے میں کیا بھلیا یہ پتھر کی تعظیم کرنا ہے کہ اسی اللہ دے ولیاں کی تعظیم کرنے اسی تعظیم کرنے عبادت نہیں کرنے عبادت نہیں تعظیم اور تعظیم وہ ہے یہ اللہ فرمائے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہ دیا نشانیاں کی تعظیم کرتے ہی ہوئے جدے اندر اللہ نے تقوی رکھیا ہوئے جانے من سمجھ آئے جس پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدم چومے لوگ اس پتھر کا ادب کرتے اے حضرات جس پانی میں حضرت اسماعیل کے قدم چومے لوگ اس پانی کا ادب کرتے ان کھلو کے پیتا دنیا کا کوئی بندہ پانی میں پیتا ہوئے کھلو کے جیسی انہاں چلے گئے کہ بھی سنتی جو اگوا کیا بھالی سمجھا میں جیسی انہاں سبحان اللہ بولتے ہو گئی کیونکہ اسلامی زمان پانی نہیں ہے نبی کے پیر چومے نہیں جانا ہے ادب ہے کھلو کے پیو یہ ادب ہے نہیں ہوتا کہ نہ ایک باری رب دے معبود دے پیر چوم لے خدا نہ بولے تو سیمنجے دسو حضرت آجرہ نبی عورت نبی ہوئی نہیں سکتی تو کون ہے ولیہ نے عورت نبی نہیں ہو سکتی نہ کوئی عورت نبی ہوئی وہ ولیہ نے ولیہ ولی کیا بندے صفحہ تے مروہ کیوں بھائی دے بھائی ابے کو نسلیاں لنگ گئی ہیں وہ تھے ولیہ دوڑیاں سا اللہ رحمت ہے دوسرے دوڑو یا اللہ سان بندیاں دے پیچھے دنان دوڑ اسی جو تیوں کرنا نہ رہا سان بندیاں پیچھے نہ دوڑ کہ اللہ فرما ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ان پاڑیاں خبردار عام نہ سمجھی ایتھے میری ولیہ دے قدم لگے میں پاڑیاں بھی اور میری نشانیاں بڑھ گئی ہیں کوئی ہے بندہ پر جڑا بات لو اپنے ذہن اتباع سکتا ہوئے اور اللہ نے ولی چنا پتھرا پہ قدم لا دینا اللہ انہوں نے اپنے نشانیاں شمار کر دی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا تے مروہ اللہ دیا نشانیاں ہن جڑا بندہ ولیاں نہیں بھی بندہ اوتھے بجدا ڈیٹھا او بھائی جی کیوں بجدے ہو اندر اللہ دے ولی ایتھے دوڑے ہے ساتھی دوڑنا ہونا میں کہتی نہیں کوئی گل ہے اور یہ مطلب بھی ہویا کہ ولیاں کا رتبہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ کچھ ہے جڑے نہیں کرتے ہو نہ کوئی دھکے نال ملینا بھی کوئی گل ہے دھکے نال کوئی نہ ملینا دھکے نال نہ مناؤ اپنی مرضی ہے کسی دی مستریاں تو دل لینا ہی نہیں مستریاں تو دل لینا علماء تو لینا ہی نہیں علماء تو لینا جان صاحب آج کل بندے مستریاں تو دل لینا
آیا موٹرا بیٹھ کرتا ہے جس نے الیکٹریشن پڑھ پڑھ کر وہ انگریز آدھے الیکٹریکل عجیب ہے ساڑھے کو کمرے بنائے تو مستری ہے پڑھ پڑھ جائے تو آدھے کی سیول انجینئر جی نا مستریاں کو انجینئر کو دین لینا ہے وہ تو لیتے راڑی نا قرآن تے دیسی جو لینا ہے وہ جانے والی تو لیتے راڑی کو سمجھ نہیں کرنے کی نہیں ہے اے حضرت گرامی حضرت ابراہیم نے دعا واسطے ہاتھ اٹھایا دعا مانگیاں ایک دعا بھی منگی آپ نے یا اللہ مانگیا ہے پھلاں دا رزق نہیں ورزق اہلہ من الثمرات جڑے چران ہونا پھلاں دا رزق دے دنیا جڑے پھل پیدا ہوندے مکے اگدے کوئی نہیں لبدے ہیں مکے اگدے ہیں لبدے ہیں میں تو نے مثال دینا سبوں تے سارے پوچھیں گے سب تو اچھے کینوں سبوں تے پیدا ہوئے ورلڈ بیسٹ کینوں سے پیدا ہوئے میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا دے 15 کلو لے گیا اگی وہ سو کاٹن میرے اگلے لکھا تو دے اتنے لکھا سی کہ مٹیلے اگلان دے پائے ہوئے انگریزی میں مٹیلہ اللہ سب دے تے مدینہ شریف میں مسجد ہے سبحان اللہ میں کیا بھائی سونے دعا دا سواب تے آیا مہوبیہ سرگوتے تے سونے دی دعا چاہ گئی تے در چھڑے دعا ایمیں پوری دنیا ہی جو جڑا بہترین پھال لے ایک باری دعا مانگی حضرت ابراہیم نے ورزق اہلہ من الثمرات یا اللہ بھلا دا رزق دے صدیاں گزر گئیاں دعا آج اثر ہو گیا پاکستان میں چڑیا پھل نہ ملتا ہوئے وہ سے جاؤ گے گرمیاں جڑتا بھلا ہو واہ میرے مالکہ تیریاں دعاواں تو صدقے جہاں تیریاں پیاریاں دیا دعاواں دا فیض صدیاں تک رنگ ہے بندہ دعا کوئی جڑا چنگی چلے گئے تیو نسل تائی نہیں جاتی دعا دے چھتے کوئی شاءاللہ اللہ دے نبی نہیں ساڑھا تے اتقاد ولی بھی دعا کرتے انشاءاللہ بیڑے پار کر چھتے الحمدللہ رب العالمین ساڑھا اتقاد ولی اللہ دے دعا مزدور کھلوتے ہوں نے نہ لاہور تے مزدور کھلوتے تے نو دے گھروں بھاگ گڑیاں چ لے جاندے
شریف ہو جانا ہے تو تیرے جیڑا پوچھے گا بہا تو یہ نہیں آخرا کہ کوئی نہیں ہوگا تو آخرا ہوگا کوئی نہیں انہا فرمایا تھے بیان ہے ٹھیک ہے وہ گیا کھلو رہا اس لئے انگریز نے ایتھے گئے پارٹیشن کوئی نہیں ایک انگریز نے ملنی آئے تھے انہاں کھلوئی روٹی کو کھینی ہو لیا انہوں نے روپے ہو سکتا ہوں بھی انہاں کیا انگریزی کھانے میں پکا لی نہیں ہو سکتا ہو بھی دیسی ہو سکتے سارے انہاں کے بیچ ہو انہاں کے چل انہاں بتا وہ لگا گیا کہ نہیں دارم کو جاؤ وہ کہتے دیکھتے ہو امر مومن بڑا بڑا میں بھی بتا دیتا برچی میں بھی کوئی لگا کو لگے بیٹھا بیٹھ لی دا پڑا پانی پائی دا لوگ ماں ہوئی تو لار چھٹو اوز بھی میرے لار میں چھٹیا لار لوں کے جو کو جاسوس لیا کہ وہ ناندرینا دے دے رکھیا انہوں چکیا انہوں کہ یہ تے نہیں پتا پہن پلاؤ سکتے پر مزہ بڑا ہے چس بڑی آئی جو بھی پکائی تیرے پکی کسوات ہے نوکری تیری پکی ہوگی نوکری لگے نوکری لگا انگریزی ماحول انگریزی طرز یار پہ جو سارا ہوئی ہوئی سیکھتا بھی گیا ان پکانا تو وہ ایکسپرٹ ہو گیا کہ زیقہ وہ دیہات تھا جی رہا ہے وہ دنیا مننے میں جو پکائے دیہات تھے زیقہ رہا ہے پیچھو تے مردوہ لگی ہے انگریز وہ پوچھے لو تھوڑا تھوڑا دور ہوتا ہے انگریزاں کیا اسی چلنے واپس ہے تو یارے تھے کی کرنا ہے چلتے ناڑے میں چلتے ہیں ہو سکتا ہے ساتھ بسم اللہ انہوں ناڑ پایا اس بڑے کے بھیجے ہوتے کوئی پائے ہوتا ہے انہوں نے نام پایا مندن تو گئے اوتھے گئے اوتھے جا کے کہ گناہ اس بندے میں نام ڈا لیا اوتھے گیا وہ مڑبی دی دور ہوتا گیا انہوں نے نام ڈا دیا انہوں نے کہا اتوار بسی چرچ جانا ہے آ جا وہ ہوتے بھی جانا چرچ مسئلہ ہوتی نہیں ہے اس میں آئیے کوئی نہ ان سے کافی مانگی وہ مستانہ بھی ہوتا وہ سلسلہ جیسا سی ہو ختم ہو گیا تو چڑھ چڑھا شروع ہو گیا اوندے لگا آخرکار اس بندے کا آخر بیڑا موت مار کسے دے ہوئے یہ دو کی موت آمد لگی تے مرکو پڑھ دیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ اسی پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد انہوں نے آئیے جڑا ہوتا ہی ساٹھے سال رہا ہے یہ ان ساٹھے بڑھ گئی اس کوئی بڑھنا ہے علیہ علی ونار لے کر دے دو دے مرن دا بیڑا آیا انگریز کول بیٹھے ہوئے جو پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ دو میں کہنے ساری زندگی دے کلمہ ساٹھے سال پڑھ دا رہا اور دوجہ کیوں پڑھ لگ بے آئے دیو مغرچی بول کے اندر پڑھنا دے تو آٹے آیا پر جی دے آٹھائے چاہتا دے کے پڑھے او سب سکلوں کے اپنے میں او پڑھ دے آسا پڑھایا
امام فخر الدین رازی منطق امام میں صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے جب فوت ہونے لگے تو شیطان سامنے آ گیا اسے کیا اللہ نے مننا ہے تو دلیل دے عالم جو ہے ساری زندگی گناہ کرنا ہے دلیل ہے فخر الدین رازی نے اللہ کی بات علی کی دلیل اسے کہہ دلیل صحیح نہیں تھا جواب اسے کو رد کر دیا انہوں دوجی دی اور دیتی دلیلہ دے رہے آخر دلیلہ موک نہیں ہے بڑی علم دی حد ہوتی ہے بندیاں دی علم دی حد ہوتی ہے سید نجم الدین کبرا انہوں نے مرشد وضو پہ کرتے ہیں بڑی دور میں این پانی اتنا بھی جا ہوا ہے وہ چوئی کر کے ماریا فرمایا فخر الدین تو ان دلیلہ کیوں دیکھنا ہے تو ان آنکھ میں اللہ نے بغیر دلیل تو مننا تو جڑا دل لینا کسے تھان سے جواب بھی بابا کام دے وہ ایک ساڑھے بزرگ علاؤ دین شریکی تھا موٹی بھی آ رہی انہوں نے کسی آخر پر خلاف دی دلیل کی یہ پڑھ رہی انہوں نے کہا بغیر دلیل تو کرنے ہیں تو جڑا کرنا ہے کچھ سب سے چاہیے کچھ ساڑھے کوئی حالتہ کی دلیل مانگی وسی ندی وطن کو جا کے دلیل مانگی وہاں کام کیوں کر دے ساڑھوں سارے آگیا دلیل ایس کر کے وہ دلیل دے ہو یہ نہیں بات دلیل ہے پر دلیل تے وہ دے ہو جائے دلیل نہ مانا دیجئے ہمیں ساڑھا سر کھانا ہوئے ان دلیل دے ہم پیدا کی خانا ہٹاؤ اجاز ہی بغیر دلیل کو کر لوں گل بکی میں بھی روڑا دے بکا ہے جنہ ایمان واڑا ہے اور دلیل دیاں تاکہ وہ دا ایمان اور مضبوط ہو جائے عزیزہ نے کیا بھی کرنا اللہ دے پاک نبی ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی تھی اللہ دے نبی دعا فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا تقریر مکرر ہے تھوڑا عزیزہ نے بتا اللہ دے نبی نے دعا فرمائی میرے نبی سونے نے دعا کی جناب ابراہیم اللہ فرمایا دعا منظور ہو گئی اے ابراہیم تیری دعا منظور ہے تسی کہہ سکتے ہو اس دعا میں ضرور کرنا میں کہی نا کوئی نہیں پر جب نام تے قرآن نازل ہویا ہے وہ نہ دس ہے کہ دعا میری بات سے باقی گئی میرے حضور فرمانے صحابہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ حضور فرمانے صحابہ اللہ دے نبی ابراہیم جیرے اور دیا دعا مقدے رہے وہ دعائے ابراہیم میں حضور فرمانے جیرے اور دیا دعا حضرت ابراہیم میں اللہ فرمایا سویا اے ابراہیم تیری دعا منظور ہے میں رسول بھیجا گا یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم جڑا قرآن پڑھ کے سنائے گا اور انہیں ستھریات کرے گا ستھریات کرے گا میری سمجھ اجگال نہیں ہوگا حضور سرکار نے آمد کا مقصد اللہ بیان کیتا ہے یاتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم کہ میرا نبی ستھریاں کرے گا تو بندیاں تو دو چھوڑا سوانا ساتھ ستھرے کتنی آئے تو آنے ترائے گا چاہ میں کیا بہت کی ستھریا کیتا ہے جیڑا 3 سال نام رہا جو وہ کری ستھرا نہیں ہویا تو دنیا دور
نے تیز رکھی آخر بڑا کی مطلب ہے میں کہا حضور و اللہ گلے یا تلو علیہ آیات ہی و یزکی کہما ستھریا کرنا سے کہ میرے نبی یہ ستھریا کی ہے یہ قدم دھرتی پہ رکھے تو ساری دھرتی ستھریا کی ہے ایک نظر مصطفیٰ کا چہرہ ہے کہ ستھرا ہوا توجہ ہو گئی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گی لیکن ایک تعریف پڑھ کے سنا دینا حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اور اصحابہ کے ساتھ اس غابت سے موجود ہے اصحابہ سے موجود ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام جس نے ایمان کے مدد حضور دنیا اور ایمان کی اور مثال ہو گیا تو اوتنا رب فرماتا ہے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں نبی نے ساریاں یاران و جنت دینی ہے توجہ ہو گئی حضور کسی صاحب کے بارے میں غلط گمان نہ رکھے متے یوں ایک تو کوئی گل سنو دے میں یہ سنی تو میں یہ لگا میں کہ پڑھا کر بھائیا سنی سنائی نہ لگی اللہ کے قرآن کے لگی ہے مصطفیٰ سے سونے فرمان کے لگی بچے کڑیاں پٹولے میں دارے سب تو پہلے جنہا بندہ صحابی کے اعتراض کرے انہا کہ صحابی دی تعریف کر صحابی دی تعریف کر صحابیاں سے ان صحابی دی تعریف کا نہیں پتا وہ صحابی کے بارے اعتراض نہیں کر سمجھ نہیں آئی بندے عجیب بندے نے بھائی دیکھو تسی ایک بندے نے لندے ہو بھائی ایسا کی موٹر چھڑ گئی ایسے ہی کر دیں وہ آگے تو یہ وہ پڑھتا ہے قریب جو پڑھتا ہے جیلا آنا پڑا پڑھتا ہے تو سی کون دے تو پوچھو بھائی آئے دے اتے لکھے آئے پوچھتے ہیں ایک پاس آن لکھا ہوا چلے آؤ وہاں دے میں نہیں کوئی نہیں پتا لکھے آئے کی تو ان کان تو بات کے بعد نہیں کرنا چاہیے تھا بتائیں کہ وہاں آپ کا نہیں پتا آگا تو یہاں کی جانا ہے بھائی آپ نے کہا جا مطلب کہ سمجھانا ہے چاہنا کہ بیسک چیز نہیں پتا جس بندے کی نہیں پتا صحابی آنکھیں کیوں ہوئے وہ صحابی نے اعتراض ہی نہیں کرتا گیا میری پتا یہی نہیں میں صحابی بلا کی اعتراض کرتا ہے اعتراض کرنا تو پہنا بھی کوئی شعور ہونا چاہیے اور میں کہنا کہ یہ دیکھ کوئی شعور ہوئے وہ صحابی سے اعتراض کرنا کرتا ہے نہیں سمجھ رہی ہے جنہوں اللہ شعور دیتا ہوئے وہ نبی نے حیاء نے اعتراض نہیں کرنا نبی نے حیاء اللہ شرم سے حیاء کرتا ہے ایسا تھیو ہے میری ہو میرے دوستوں میرے لیے میری کم یاد رکھنا میرا ایمان یہ میں دستار نہ ہونا میرے قبلی والے دا اب یار بڑا سونا میرے قبلی اب یار بڑا سونا بچوں میری گل غور کر سوال فرمانے کی تلو علیہ آیاتہ و یزکیہ کئی سال ابو بکر صدیق مسلسل حضور دے نال رہے تے وہ بھی ستھرے نہیں ہوئے تے وہ کیوں ستھرے ہونے تے میرے سائیں دی شان
سی ایک باری تک لیا صرف ایک باری کنی باری لا تمس النار حضور فرماتے ہیں دوزخ دیا تو مس بھی نہیں کر سکتا میرا نہیں اس کا کیا کہ میں ایتھے کر لے بندے دیا دو صورتوں میں یا صحابی ہے یا صحابی نہیں جڑا صحابی نہیں وہ جیسے ذمہ دار نہیں جڑا صحابی ہے حضور فرماتے ہیں لا تمس النار اور آگ مس بھی نہیں کر سکتی ابھی صحابان معصوم نہیں بنتے معصوم نہیں ہو معصوم نہیں لیکن جہنمی نہیں حضور نے سارے صحابہ جاتے میرے نبی نے فرمایا جس میں ایک باری دیکھ لیا میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمانے جس مسلمان نے دیکھا انہیں میرے دوستوں میرے عزیزوں خبردار میرے بچوں کبھی سوچیا جبینا کہ حضور دے یار غلط ہو سکتے اسی حضور دے یارہ دے نوکران انجا دے بارہ دے بھی نوکران گاڑی بانڈ کر کے منی نہیں سونے آسی دے حضور دے یار اس بندہ اتنام کرنے وہ کیسا سنی یہ حضور سرکار دی آل میں نوکر نہ ہو اور سنی نہیں ہو سکتا سنی حضور دی آل میں نوکر ہو دینے سنی نبی پاک نے یاد دے نوکر ہو دینے اہل سنت دی پہچانے یاد کر لو من علامات اہل سنت والجماع اے وہ تعریف ہے یہ عقیدہ کامیہ دے اندر بھی موجود ہے شراکت نصفی دے اندر بھی موجود ہے شراکت دے اندر بھی موجود ہے جانے مانے سے کو یاد رکھنا سنی کون ہو گئے سنی کی تعریف صرف ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا اور بندہ سنی نہیں ہوتا یعنی میں نے جملہ کر دیا کہ صرف ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا اور بندہ سنی نہیں ہوتا جڑا منہ وچ بولے تے نبی پاک دی آل کے اصحاب دی تعریف بولے تو سنی ہو جاتی ہے سنی اعتقاد کا نام ہے حرکات و سکنات کا نام نہیں تقریر
ٹھیک ہے یا یہ کبھی کبھی امتحان ہو جاتا ہے تو پھر تو پاس ہو کے لگاتا ہے بچے نے جیسے کچے بٹھی پائے نے پاک گئے تو تامی دساں دے فنگر ہو گئے تو تامی دساں فنگر بھی تو بٹھی ہو جاتے ہیں نا کچھ بچ ہاں جی بھالے پکے ہو جاتے تو پھر کام دے نہیں جانتے پکا ہو جڑا میلان پہ پاتا ہے نہ میلان رہے تو نہ بالا فنگر ہو جائے جڑا صحیح کر سے توجہ ہوگی ذرا بیٹا جی کوئی بھی جاتا کھاد پہ سکتا ہوئے تو میں کول کھلو جاؤں میں وہ نہ کھانا پہ کھاد اینج نہیں آج سانا جو ذاکرہ ہے سید بادشاہ اسلام ہے ممبر تے دسیا کرو کھاد تو اٹھا کھانا وہ دیئے دل جائے جائے کیونکہ وہ ذاکرہ پہ کیے تو اٹھا کھانا نہیں کرنا رہے ہیں ساڑھا کام ہے ساڑھا کرنا جو جدو کوئی بندہ بیان پیا کرتا ہوئے انہیں نہیں دسی دا لائدو دی پھیرا پتا ہوتا ہے میں کی کرنا ہے بولاؤ اعتبار کیتا کرو اعتبار کیتا کرو جڑی تقریر بھی ہوندی ہوئے انہیں کھلو گیا کرو اسی تفائی وردی جو کر جاتے ہیں صحیح ہے جی میں تسی جان دیو بھائی سال ہو گئے کرتے ہیں جسانا جے نہیں پتا لگا تو کیویں کرنی ہے تو تسی کیا دسو سبحان اللہ یہ سمجھ آ نہیں ہے سجنوں اے عزیزو ساتھیو بیٹیو میں بڑا اہم مسئلہ تواڈے اندر رکھ رہا ہوں تواڈے ذہن وچ بٹھا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اصحاب اور آل کے متعلق صدا کیتا یہ ہونا چاہیے اہل سنت کی علامات کیے میں وہ پڑھ رہا سا قریب من علامات اہل سنت تفضیل الشیخین و حب الخدمین اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر پوری امت کو فضیلت دیتے ہونگے عثمان و علی کر محبت کرتے ہونگے توجہ ہو گئی اللہ کریم آپ نے برکت نازل فرمائے اس روزے کے اندر بٹھایا کرو یہ عقائد اہل سنت نے اور عقائد اہل سنت کا سبق پڑھنا ساڑھے واسطے موجودہ صورت حال بہت زیادہ ضروری ہو گیا مولا علی سرکار نے جب جمل کے بعد اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا اور یہ بڑا کمال کا جملہ ہے الحق لا یعرفون بالرجال مولا علی کو رجال بھی تیٹی اونچی کر دی آپ اپنے ساتھیوں کو خاطر دا کے فرمانے الحق لا یعرفون بالرجال الرجال یعرفون بالحق آپ فرمانے بندیاں کی پہچان حق کی پہچان بندیاں کو نہ کر بندیاں کی پہچان حق کی وجہ جب اگر کوئی مولوی تے پیر دین کو لے جائے تو او دا عمل اے سمجھ کے نہ مان لیں پر پیر صاحب یاد دے پیر صاحب کو دا بنی جدو قرآن تے حدیث دی رہن تے سیدھا جھولا ہو اے مولا نے فرمایا الحق لا یعرفون بالرجال حق نو بندیاں دی وجہ تو نہ سیان بندے جاندے پھر بڑا بندہ جاندے جو بڑا بڑا بندہ بڑا بندہ نہیں ہوتا کہ جنوں حق دے اوتے مور لے کے وجہ ٹھیک ہے جدو رسول اللہ دے صحابہ تے ایک ذرے کی تنقید کرے سمجھی لائے حق واحد پاویں کو سید ہوئے عالم ہوئے پیر ہوئے فقیر ہوئے حضور دے صحابہ کی تنقید کرے اہل سنت کی چوکاٹ کے اہل سنت کی پہچان ہے کہ حضور دے ہر صحابی کا احترام کرا اہل سنت کی پہچان ہے حضور کی ساری آل نبی کرے وہ دل صحابہ کا عشق کا سمندر ٹھاٹا مارتا ہوئے اللہ کریم سنت توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ
الحمدللہ دین تے دنیا دی بہترین نصیب فرما کرم و خیر فرما ہر بیمار نو صحت عطا فرما ہر بھوکے نو رزق حلال عطا فرما ہر تنگ دستی دور فرما جنہاں دلاں وچ نیک حاجات نے پوریاں فرما میرے مولا اپنے محبوب کا صدقہ سارے بیڑیاں تے راضی ہو انہاں سارے نو برکت دے و خیر عطا فرما میرے مولا دی دنیا دی ترقیاں نصیب فرما میرے مولا کسی کو اولاد نہیں کہ اولاد عطا فرما تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما تمام نیک خواہشات پوری فرما صلی اللہ علیہ وسلم